اللہ اکبر. تو سرکار غریب نواز گردن جھکا کر کے بیٹھے ہیں. لڑکیاں آتی ہیں پازے بجا کے چلی جاتی ہے. وہ بادشاہ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کب پتا نہیں اس کے سینے میں پتھر ہے یا دل. وہ تو دیکھتا ہی نہیں, ہماری طرف تکتا ہی نہیں. اس نے تو ہمارے حسن کی توہین کی ہے. اس نے لڑکیوں کو گالیاں دی, کہا جاؤ تم کسی کام کی نہیں ہو, یہ کام میری بیٹی کرے گی. پرتھوی راج کے گھر میں ایک لوتی بیٹی تھی, بڑی جوان تھی اور بڑی خوبصورت, حسین جمیل خوبصورت جوان. بیٹی سے کہا بیٹی بھارت کی آبرو کا سوال ہے اور بھارت کی لاکھوں عورتوں کی عزت کا سوال ہے. یہ مسلمان ہے, جس دن بڑھیں گے کسی عورت کی عزت کو چھوڑیں گے نہیں. جا اپنی آبرو لٹا کر بھارت ماتا کی آبرو بچا لے. اس نے کہا بس اپنے حسن کا جو ہے وہ کرتب تو آپ نے بار بار دیکھا ہے نا, ابھی جاتی ہوں. آخر وہ فقیر انسان ہی تو ہے. گئی, سج دھج کر گئی, اور جانے کے بعد وہ اتنی چتر چالاک اور ہوشیار تھی, سیدھا انا ساگر میں پہنچی. اور جانے کے بعد انا ساگر کا پانی اپنے بدن پہ ڈالا. اور آپ جانتے ہیں میری زبان حیا خاموش ہے, اگر کوئی انسان اپنا بدن گیلا کر لے تو کپڑے پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہی ہوتے ہیں نا. کپڑے پہن کر بھی انسان ننگا ہو جاتا ہے. وہ اتنی ہوشیار تھی, چتر چالاک تھی. جب انا ساگر کا پانی بدن پہ ڈالا تو ہندوستان کی تہذیب کے مطابق جو پرانا لباس تھا, جو پہلے ہی آدھا ننگا رہتا ہے انسان, جو ساڑی پہنی ہوئی تھی وہ اور زیورات میں لدی ہوئی تھی, کپڑے گیلے کر کے جب کھڑی ہو گئی. سوچئے جب ایک 17-18 سال کی کڑیل جوان لڑکی جنگل میں جہاں کوئی نہ ہو, دریا کے کنارے کھڑی ہو اور پازیب پیر کے بجا رہی ہو, میرے خواجہ اب بھی مراقبے میں. اس لڑکی نے جرأت کر کے کہا معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر, ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح. بس اتنی بات تھی کہ وہ ایک نظر دیکھے گا اور جادو کا اثر ہو جائے گا. میرے خواجہ نے نظر اٹھانے سے پہلے اپنی چادر اس کی طرف پھینکا اور فرمایا بیٹی میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی لڑکی کو اس حالت میں دیکھے جو تیری حالت ہے. حاتم تائی کی بیٹی بغیر دوپٹے کے آئی تھی تو میرے نانا محمد مصطفیٰ نے اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈالا تھا اور فرمایا تھا کسی عورت کو یہ حق نہیں کہ مردوں کے سامنے سر کھلا کر کے آئے. بیٹی یہ ہمارے گھرانے کی ریت ہے کہ ننگے سر آنے والی لڑکیوں کو ہم اپنی چادر اڑایا کرتے ہیں. تب اس لڑکی نے کہا میرا باپ تو کہتا ہے کہ تم لڑکیوں کے دل دادا اور عورتوں کے دل دادا ہو اور تم تو مجھے بیٹی کہہ رہے ہو. کہا بیٹی میرا مذہب یہی ہے, ہم عمر بڑی جو ہوتی ہے عورتوں کی ان کو ماں سمجھتے ہیں, برابر ہونے والی کو بہن سمجھتے ہیں, چھوٹی رہنے والی کو بیٹی سمجھتے ہیں, اور کوئی چوتھا رشتہ ہم بغیر نکاح کے کسی کے ساتھ لگا ہی نہیں سکتے. تو اس لڑکی نے کہا کیا یہی آپ کا مذہب ہے؟ کہا ہاں یہی میرا مذہب ہے. کہا میرا باپ تو